بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب سیکنڈ ایئر۔ ایوب صاحب کی سیرت و شخصیت کا عجیب اور نادر پہلو یہ تھا کہ بڑے سے بڑا آدمی یا چھوٹے سے چھوٹا ان سے عزت آمیز محبت کرتا تھا۔ عزت آمیز، عزت ملی ہوئی جس میں عزت مکس ہو، ترس کھا کر یا مجبور ہو کر نہیں، بلکہ ان سے محبت کرنے میں اسے لطف آتا تھا۔ ایوب سے محبت کر کے جیسے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، ایک طرح کی پر افتخار جس پر فخر موجود ہو، اور اطمینان بخش، اطمینان دینے والی تسکین، طمانینت، جیسے یہ احساس کہ ہم نے بھلائی کرنے میں یا بلند ہونے کا جذبہ یا استعداد ہے۔ ایوب سے محبت نہ کیجیے یا ان کی عزت نہ کیجیے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم میں شریفانہ جذبات اور احساس ذمہ داری کی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ ایوب صاحب کے دل میں یہ بات کبھی گزری ہی نہیں کہ ان کی خدمات کا صلہ مل رہا ہے یا نہیں۔ معاوضے کا احساس شاید ان میں پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ بڑے چھوٹے کی خدمت یکساں لطف و تندہی سے کرتے تھے۔ بہت بڑا یہ جملہ لکھ گیا ہے۔ رشید صدیقی بڑا ادیب ہے، اس کے جتنا ادب ہے اس کو پڑھ کر مطلب کوئی انسان کا بچہ نہ بنے تو یہ بہت مشکل ہے۔ یہ ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، ہمیں ہلاتا ہے رشید احمد صدیقی۔ یہ اس کا جملہ جو ہے کہ یہ کبھی گزری نہیں خدمات کا صلہ مل رہا ہے یا نہیں، ساری گیم ریٹرن کی ہے۔ جو ابھی یہ بات کر رہا تھا نا کہ بھئی وہ IMF انٹرنیشنل یہ وہ ہے، یہ دنیا میں جو تھیوریز چلی گئیں، اب تو خیر یہ بھی پرانی ہو گئی ادب میں، کمرشلائزیشن، کماڈیٹی بکتی ہے۔ آپ چپس کھا رہے ہیں، کتنے شاندار پیکٹ میں آیا ہے، کس کا پلان ہے یہ؟ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اشتہار زیادہ چل رہے ہیں بنسبت ٹی وی کی نشریات کے، ایسے نہیں ہے؟ ہر 2 منٹ بعد وہ کہہ نہیں رہے ہوتے بریک کے بعد بریک کے بعد بریک۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ادھر کیوں چلے جاتے ہو؟ لگ تو ہمیں تم سیٹھ رہے ہو، سیٹھ اشتہار والا ہے، اس کا اشتہار بند ہو جائے یہ سارے ٹی وی چینل صبح بند ہوں گے۔ لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں، اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے پلان کر رہے ہیں۔ ہم یہاں آپس کی لڑائیوں سے نہیں فارغ ہو رہے۔ دنیا آگے چلی گئی ہے، چیز کموڈیٹی بک رہی ہے، لیکن اخلاق کی قیمت پہ بک رہی ہے۔ جو ریٹرن ہے نا، ریٹرن جو اس کو سوچ رہا ہے وہ قدرت کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ ریٹرن نہیں سوچنا، نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب؟ جتانے نہ پہنچ جا، اب نہ اس کو یاد کرو میں نے بڑی نیکیاں کی۔ شیطان نے یہی تو کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ یہ نہیں کیا تھا میں نے بڑی عبادت کی، بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے سجدے کیے ہیں، تجھے مجھے بنا۔ تو اب کس صف میں چلے گئے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ ریٹرن نہیں مانگ رہے، کسی کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ریٹرن مانگ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ آپ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ایون اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ایسے ہی ہے، میں سجدے کروں گا اس کے بدلے میں مجھے دے۔ اوے اس کا یہ نعمتیں تھوڑی ہیں تو اس نے تجھے دیں، تجھے لولا لنگڑا کرتا، اندھا کرتا، پھر تجھے سمجھ آتی کتنی نعمت تھی تیرے پاس۔ ایسے نہیں سمجھ آ رہی تجھے تو کہہ رہا نہیں ریٹرن دے، جو دیا ہے اس کا تو نے شکریہ کتنا کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا، انسان بڑا نہ شکرا ہے، بار بار آتا ہے۔ اور تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی بار آیا ہے سورہ رحمان میں، اتنی بار کیوں دے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہے جو ہمارا مزاج ایسا، پتہ جو ہے اس کو کہ ہم یہی کریں گے۔ یہ جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ان کا نہیں۔ دماغ دیا کتنا استعمال کر رہے ہو، ہاتھ دیے کتنا لکھ رہے ہو، اسٹوڈنٹ ہو تم، تمہارے 10 دستے بھرے ہونے چاہیے تھے اب تک، کتنے بھرے ہیں؟ تو شکر ہے نہیں، یہ تھا شکر، عملی شکر جو تم ادا کرتے کہ اللہ تو نے مجھے کالے تک پہنچایا ہے، میری عزت بنی ہوئی ہے، مجھے معاشرے میں لوگ عزت سے دیکھ رہے ہیں، میں پڑھے لکھوں میں شمار ہو رہا ہوں، اب میں زیادہ کام کروں گا تاکہ میں اور پڑھا لکھا شمار ہوں۔ بتا دو مجھے کتنے لوگ ہیں؟ ہے ہی کوئی نہیں، کچھ سوچ ہی نہیں رہا۔ اچھا بھائی نہ سوچ، ہم نے اگلی فرسٹ ایئر پھر 350 بچے لے کے بیٹھ جانا ہے، پھر 25 سینٹ پہ آگے آؤ جی۔ کہاں پہنچے ہیں؟ اچھا جی، پرووسٹ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے PROVOST، ہاسٹلز کا منتظم اعلیٰ، جو ہاسٹل کا انچارج ہوتا ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہمارے اردو کے ڈاکٹر
صاحب ہیں وہ انچارج ہیں ہاسٹل کے, وہ پرووسٹ ہیں وہاں. یہاں تو ظاہر ہے ہاسٹل ہی نہیں ہے. کہ دفتر میں سب سے اہم عہدہ پر ہونے کے سبب ان کا سابقہ اساتذہ, بیرا, باورچی, نائی, چپڑاسی, بھنگی, بہشتی. بہشتی کون ہوتا ہے؟ نہیں یہ وہ بھی معنی ہے, لیکن یہ ہے پانی پلائے جو اس کو ثواب ملتا ہے نا, تو بہشت میں جائے گا. تیسرے درجے پہ جا کے بات کی ہے پانی پلانے والا, اس لیے بہشتی. سب سے ہی سے براہ راست پڑھتا تھا. طلبہ کو خوش اور مطمئن رکھنا معمولی بات نہیں ہے. ان کا ایوب صاحب سے طرح طرح سے سابقہ پڑھتا تھا, یعنی واسطہ پڑھتا تھا, تعلق پڑھتا تھا. وہ ہر طالب علم کے خاندانی حالات و معاملات سے واقف رہتے تھے اور اسی اعتبار سے ان سے سلوک کرتے تھے. اس لیے ہر طالب علم ان کو اپنے گھر کے بزرگ اور خیر اندیش, خیریت چاہنے والا کی حیثیت سے دیکھتا تھا. یونیورسٹی میں سٹرائک ہے, ہڑتال ہوئی ہے, لڑکے ہیں کہ بے قابو ہو جاتے ہیں, لیکن ایوب صاحب کا جادو برابر کام کر رہا ہے. ایسے زمانے میں ان کا ترجمہ لڑکوں سے وہی ہوتا جو میدان جنگ میں صلیب احمر کا ہوتا ہے. ریڈ کراس جو ہے, ریڈ کراس سوسائٹی ہے, ایمبولینس پہ بنا ہوتا ہے. وہ جو صلیب احمر, سرخ صلیب, صلیب ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وابستہ کر دی ہے. عیسائیوں نے اس کا اور معنی لیا ہوا ہے, ظاہر ہے اب یہ آگے مذہبی بحث شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو امن کے پیغمبر ہوں, جنگ میں جو امن کرتا پھر رہا ہو, یعنی جو ایمبولینس بیچ میں, ایمبولینس پہ کوئی نہیں فائر کھولتا چاہے ہنگامی لڑائی ہو رہی ہے, سوائے چنگیز خان کے دور کے. باقی دنیا میں جب لڑائی ہوئی ہے, جب بھی ایمبولینس آئے گی دونوں طرف سے فائرنگ کلوز ہو جائے گی, کیونکہ اس نے لاشیں اٹھانی ہیں. وہ لاشوں کی بے حرمتی کسی مذہب میں جائز نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو جانے دیتے ہیں. تو وہ یعنی ایمبولینس آ جائے تو جنگ رک جاتی ہے. تو یہ ایمبولینس ہے ان کی. ایوب عباسی صاحب, طلبہ لڑ جھگڑ رہے ہیں, یہ بیچ میں پہنچے ہیں. اب سارے ہی تو احسان کے نیچے ہیں, ساروں کے وہ حالات جانتے ہیں, ایک ایک کو پہچانتے ہیں, حسب توفیق ہر کسی کی مدد کرتے ہیں. اب ان کے آگے کون بولے گا؟ وہ جھگڑا ختم ہو جاتا تھا. یہ اچھائی کا صلہ ہے اس کا. ایوب صاحب یونیورسٹی کے معاملات یا اس دنوں سے ہمیشہ علیحدہ